السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج میاں نواز شریف صاحب کی ضمانت کے لیے، ان کی صحت گراؤنڈز پر ان کی رہائی کے لیے اسلام آباد کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت ہوئی ان کی درخواست ضمانت پر۔ اس میں بہت سے اہم اور دلچسپ جو ریمارکس تھے، جو گفتگو ہوئی، کچھ تو فیکٹس کی باتیں ہیں، ظاہر ہے وہ بہت سے فیکٹس کہ کتنے بورڈز بنے، میاں صاحب کی بیماری کا اس وقت پوزیشن کیا ہے، عدالت نے ظاہر اگلی تاریخ دے دی ہے، لیکن اس میں یہ بھی کہا گیا کہ نواز شریف صاحب کی رپورٹس دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید کھوسہ صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب کی رپورٹس دیکھ کر لگتا ہے یہ چاروں بیماریاں جو میاں صاحب کو مختلف رپورٹس میں بتائی گئی ہیں وہ پرانی ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ کسی بورڈ کی کسی رپورٹ میں کسی شریان کے، یعنی کوئی جو کہا گیا کہ بلاکیج ہے، اس کے بند ہونے کا ذکر اس میں نہیں ہے۔ یہ بھی عدالت نے کہا کہ میاں صاحب نے ان بیماریوں کے ساتھ ایک بڑی مصروف زندگی گزاری ہے، انتخابی مہم چلائی، جلسے اور ریلیوں کے علاوہ ٹرائل کا بھی سامنا کیا ان تمام تر بیماریوں کے ساتھ۔ اور کمپیریزن کے لیے عدالت نے یہ بھی کہا کہ دیکھنا پڑے گا مرض پہلے جیسا ہے یا مرض پہلے سے بگڑ گیا ہے۔ یہ ضرور کہا چیف جسٹس پاکستان نے کہ بیماریاں پہلے سے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ چلتی آ رہی ہیں۔ خواجہ حارث صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہر رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا علاج جیل میں ممکن نہیں ہے، اور ان کو یہ بھی کہ نواز شریف صاحب کو عدالت نے یہ بھی کہا کہ اگر میاں نواز شریف صاحب کو علاج کی سہولت میسر ہے تو ضمانت کی کیا ضرورت پیش آ رہی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ کے ریمارکس سے یہ بھی کہا کہ ضمانت دے بھی دیں تو نام ECL پر ہے، پاکستان سے باہر کیسے جائیں گے۔ حکومت کا خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ یہ کہنا ہے کہ جہاں میاں صاحب علاج کرانا چاہیں دینے کو تیار ہیں۔ آج جو صوبائی وزیر ہیں اطلاعات و نشریات کے شمشان بخاری صاحب، انہوں نے ECL سے نام نکالنے کا عندیہ دے دیا اپنی ایک تقریر میں۔ کیا کہا شمشان بخاری صاحب نے، ذرا سنیے۔ باہر ان کو بھیجنا ہمارے مینڈیٹ میں نہیں، یہ بھی کہا کہ عدالت اگر ان کو اجازت دیتی ہے تو ہم ECL پہ نہیں ڈالیں گے اگر ان کی صحت کا مسئلہ ہے۔ یہ کہا شمشان بخاری صاحب نے۔ زرتاج گل صاحبہ اسٹیٹ منسٹر کلائمیٹ چینج کی، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زبیر صاحب، محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں۔ زبیر صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ فون پر مرتضیٰ وہاب صاحب ہیں، مشیر ہیں اطلاعات کے سندھ حکومت کے۔ آج ظاہر ہے آپ نے جیسے دیکھا زرداری صاحب کی دوبارہ فریال تالپور صاحب اور زرداری صاحب کی ضمانت، عبوری ضمانت ہوئی۔ کل بلاول صاحب پیش ہو رہے ہیں پنڈی میں، اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ کارکنوں کو پنڈی پہنچنے کی ہدایت کر دی گئی ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے، اس سے کیا کرنا چاہتے ہیں یہ بھی پوچھنے کا۔ لیکن زبیر صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ زبیر صاحب، اس وقت اب میاں صاحب کی سیاست ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کا معافی چاہتا ہوں، میاں صاحب کی صحت اس وقت لگتا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ سیاست تو اس کے ساتھ جڑی ہے، سیاست آپ بھی کر رہے ہیں، سیاست حکومت بھی کرے گی۔ میں اکثر سنتا ہوں سیاستدانوں کے منہ سے کہ ہم سیاستدان ہیں، ہمارا کام ہے سیاست کرنا، سو لیٹس اسیوم کہ سیاست کریں گے سب۔ لیکن جو آج پیشی ہوئی، جو آج آپ کو لگتا ہے کہ میاں صاحب کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں، حکومت یہ کہہ رہی ہے ہمارے اختیار میں صرف ECL سے نام نکالنا ہے، ہم ECL سے نام نکال دیں گے، حکومت سے آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ میاں صاحب کو باہر جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے میاں صاحب کے پاس؟ کاشف، میں تو ابھی پروگرام میں بیٹھتے ہوئے یہ خود یہ سوچ رہا تھا، آپ ہمارے پر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاست کر رہے ہیں، میرے خیال ہے سیاست تو آپ بھی کر رہے ہیں، ٹاک شو چلانے کے لیے یہ موضوع چن رہے ہیں بار بار اور اس پر گفتگو کر رہے ہیں۔ سر آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم کر رہے ہیں، میں اگر آج کے دن کے آپ کو کہوں، شہباز شریف صاحب نے بیان دیا، حمزہ شہباز نے بیان دیا، پوری PMLN اس پر اگر بیان بازی کرے گی تو آپ مجھے کیا چاہتے ہیں کہ میں اس کو گھر لے جاؤں، اسے ساتھ اٹھا کے ایشو تو آپ بنا رہے ہیں اس کو۔ اچھا، سو محمد زبیر سے آپ نے سوال پوچھا تو محمد زبیر کے آرگومنٹ سنائے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں آج کی کارروائی کے حوالے سے جو باتیں ہوئی اس کی آپ نے جو موسٹ امپورٹنٹ چیزیں تھیں وہ آپ نے بیان کر دی ہیں۔ اب میرا موقف یہ ہے، وہ دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں یہ اپیل پڑی ہے، اب انہوں نے 26 تاریخ کو نیب کو بھی بلا لیا ہے، اور وہ فیصلہ کریں گے اپنی منطق سے کہ جی میاں صاحب کو میڈیکل گراؤنڈز پر بیل ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ جو اشارے ہیں، جو براڈ چیزیں ہیں جس پر ججز، ہمارے محترم ججز جس کے بیسس پر یہ بنیاد بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے، اس کو بھی انہوں نے سپیل آؤٹ کر دیا ہے۔ سو میرا نہیں خیال ہے کہ میرے لیے
اس سے زیادہ اس وقت ایڈ کرنا اس حوالے سے ہے کہ جی میڈیکل کے حوالے سے دیکھیں نا، انہوں نے جو براڈ جو بھی چیزیں کہی ہیں وہ ساری وہی ہیں جو میرا خیال ہے سر پھر آپ کا پرابلم کیا؟ میں تو دیکھیں آپ کا پھر مسلم لیگ نون کا مسئلہ کیا؟ ایک تو مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کا خیال ہے کہ خاندان کو ایک دن اجازت ہے ملاقات کرنے کی، زیادہ اجازت ہونی چاہیے؟ اچھا، اب میرا موقف کاشف میرا خیال ہے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میرا موقف تھوڑا سا مختلف ہے۔ میرا موقف یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میاں نواز شریف ایک پولیٹیکل پرزنر ہیں، وہ آپ کی رائے نہیں سر، میری بات سنیں، یہ تو رائے کی تو بات ہی نہیں ہے زبیر صاحب، لیٹس بی فیئر، اس میں رائے تو نہیں ہے، اس میں ایک فیکٹ ہے، فیکٹ یہ ہے کہ میاں صاحب کو سزا ہوئی ہے۔ نہیں سر، نہیں دیکھیں، رائے اس میں ہوتی ہے کہ آپ کہیں کیس غلط تھا، صحیح تھا۔ یار آپ میرے سے بحث کر رہے ہیں، جی میرا کام ہے، میں اس کرسی پہ اسی لیے بیٹھا ہوں سر، میں بحث کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، میرا بھی میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں سر۔ رائے اس وقت ہوگی جب آپ کہیں کیس ٹھیک ہے یا غلط ہے، رائے اس وقت ہوگی کہ سزا ٹھیک دی گئی ہے یا غلط دی گئی ہے۔ یہ رائے نہیں ہے کہ وہ سزا یافتہ ہیں۔ He is not a political prisoner, he is a convict. Okay. Will you say the same thing about Zulfikar Ali Bhutto, that he was judicially murdered or he was a convict and he was sentenced? نہیں میں اس چیز پر عدالت نے ان کو سزا دی ہے، میرے سوال کا بھی جواب دے دیں، عدالت نے ان کو سزا دی۔ سر چلے میں اس کو دو لائنیں لمبی لگا دیتا ہوں اس کے اندر۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی، وہ جوڈیشل مرڈر تھا، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جوڈیشل مرڈر اس لیے بھی یہ کیا بات ہوئی؟ سر سنتے ہاں یا نہیں میں جواب دینا، آپ جیسے میرے سے کہہ رہے ہیں۔ سر ہر چیز ہاں نہیں میں ہوتی، ایک چیز ہوتی ہے جس پر ساری تاریخ اکٹھی ہوتی ہے۔ آپ نے ایک چیز ہے جس پر سر نہیں سر، آپ مجھے کہہ دیجئے گا میں غلط کہہ رہا ہوں، میری رائے سن لیں، پھر آپ نے مجھ سے کیونکہ میری رائے مانگی ہے سن لیں۔ آپ 100% صحیح کہہ رہے ہیں۔ میاں صاحب کے کیس میں کچھ پراپرٹیز ہیں جن کا جواب انہوں نے نہیں دیا، جس پر عدالت نے کہا کہ اس کی بنیاد پر تو سزا ہوئی نہیں۔ سر کیا بات کر رہے ہیں؟ بنیاد پر تو سزا ہو۔ ایک سیکنڈ کاشف یار، اوکے آئی ول لسن ٹو یو فار 5 منٹس، بٹ جب میں بات کروں تو مجھے بھی آپ 1 منٹ انٹرپٹڈ دیں۔ آپ بتائیے۔ یہ تو اصول، اس میں تو کوئی میری بات سے آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں۔ یہ جو آپ بار بار کہتے ہیں نا کہ انہوں نے پراپرٹیز کی، اس بنیاد پر سزا ہوئی نہیں ہے۔ کس بنیاد پر؟ آپ جب یہ کہتے ہیں تو ہمارے پاس اس وقت سزا کہ جو اصول ہیں، سزا جس بنیاد پر ہوئی تھی، آپ لوگوں کے اے آر وائی کے پروگرام میں آپ سب لوگ شوق تھے کہ یہ جب میں نے دہرایا تھا ان کو ایک اکاؤنٹنگ انٹرپریٹیشن آف اکاؤنٹس ریسیویبل پر سزا ہوئی۔ نہیں سر، زبیر صاحب کریکٹ کر دو، کریکٹ کر دو، معافی چاہتا ہوں۔ اس پہ نااہل ہوئے ہیں، اس پہ نااہل ہوئے ہیں وہ، اس پہ میرے بھی بڑے سوالیہ نشان ہیں، کیونکہ میرا خیال تھا کہ سن لے، میرا بھی خیال تھا اپارٹمنٹس کا کیس ہے، نااہلی ایک ریسیویبل پہ ہوئی ہے، لیکن جو سزا ان کو ہوئی ہے وہ نیاب عدالت سے ہوئی ہے۔ جی وہ اس کا بھی میں بتا دیتا ہوں، اس میں سزا ان کو اس لیے ہوئی ہے جس پہ وہ جیل میں ہیں کہ 88% پروفٹ جو تھے، جو ان کے بیٹے کی کمپنی کے تھے، جو کورٹ نے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے کہا ہے، محترم کورٹ نے، کہ وہ بینامی ہے، ان کے فیور میاں نواز شریف کے نام پر ہونا چاہیے تھا، اور اس کی لاجک انہوں نے یہ دی ہے کہ 88% پروفٹ ٹرانسفر ہوا۔ میں صرف آدھا منٹ سن لیں، پھر آپ بے شک مجھے پروگرام میں نہ لینا۔ میرا یہ صرف ماننا ہے، میں بھی پڑھا لکھا آدمی ہوں، کارپوریٹ گورننس رولز پاکستان کے جو ہیں وہ کسی کو بار نہیں کرتے کہ وہ 88% پیسے اپنے کسی اور کو دے، یا دوست کو دے، بیٹے کو دے، باپ کو دے، سن لیں، اور یا 100% دے یا 50% دے، یا تو مجھے کوئی ایسا قانون بتا دے۔ دوسری چیز، جب میاں نواز شریف نے وہ 88% پروفٹ جو ملے تھے اپنے ٹیکس اتھارٹیز کو سبمٹ کیے، پاکستان کے ٹیکس اتھارٹیز جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے، جو سب سے معتبر ادارہ ہے، اس نے اس کو ریمیٹنس ٹریٹ کیا، پروفٹ نہیں ٹریٹ کیا۔ اگر پروفٹ ٹریٹ کیا ہوتا تو وہ اس کو ٹیکس کرتے۔ سو میرے پاس شواہد ہیں کاؤنٹر آرگومنٹ کہ وہ 88% آپ ہی کا جو سب سے معتبر ادارہ ہے، جس کو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کو بلا کے پوچھنا چاہیے تھا کہ بھائی آپ نے اس کو کیوں ریمیٹنس ٹریٹ کیا اور آپ نے اس کو پروفٹ کیوں نہیں ٹریٹ کیا۔ سو میرے پاس اپنے کاؤنٹر آرگومنٹ ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے ہر ایک کی اپنی رائے ہے۔ پھر میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں، اس میں پیسے کہاں سے آئے، بنیادی سوال یہ پوچھا گیا تھا، یہ نہیں کہ اگر تو حسن نواز یا میاں صاحب یہ بتا سکتے، فیصلہ دیکھ لینا، فیصلہ دوسرے فیصلے میں مان لیا گیا، سر دوسرے فیصلے میں مان لیا گیا، اس میں نہیں مانا گیا کہ 88%۔ کاشف، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ جا کے پڑھ لیں دوبارہ،
وہ جو جس پر جیل اب وہ ہیں، جو پہلے جیل ہوئی تھی وہ تو سسپینڈ ہو چکی ہے، آپ کو پتہ ہے وہ اس وقت سسپینڈ ہے، تو ہم اس کی تو بات آرگومنٹ کر ہی نہیں رہے، اور اس میں تو ویسے بھی لکھا تھا کہ کرپشن ہیز ناٹ بین فاؤنڈ۔ یہ میں اس وقت جس قانون کے تحت، لیکن ہر ایک کی اپنی رائے ہے، آپ کی اپنی رائے ہے، بالکل ٹھیک ہے سر۔ اب میں اپنی رائے آج کا آپ نے مسئلہ تو میاں صاحب کی سزا پر نہیں ہے، آج کا مسئلہ یہ ہے کہ میاں صاحب سزا یافتہ ہیں، ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ وہ ہونا چاہیے جو باقی سب کے ساتھ ہونا چاہیے، یا وہ ہونا چاہیے جو میاں صاحب کے لیے علیحدہ ہونا چاہیے؟ یہ فیصلہ بھی کرنا ہے نا جی۔ یہ فیصلہ اس وجہ سے ہم یہ بار بار بات کرتے ہیں کاشف، کہ پاکستان میں ایک جوڈیشل ہسٹری ہے۔ چودھری ظہور کے خلاف بھینس چوری کا مقدمہ تھا، تو وہ آپ اس کو کہیں گے جی وہ کنوکٹ تھے، بھینس چوری کی تھی، بس یہ بات ختم ہوگی، لیکن آج آپ اس پر ہنستے ہیں اس بات پر۔ ولی خان پر غداری کا مقدمہ لگا تھا جو ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا تھا، جس کو جنرل ضیاء الحق نے واپس لے لیا تھا۔ سر آپ پھر اس جگہ جا رہے ہیں، میں دوبارہ اس پہ آ رہا ہوں، میں نے آپ کی بات پوری ہسٹری ہے۔ سو جو پولیٹیکل لیڈرز ہمارے ہوتے ہیں ان پر کوئی نہ کوئی تو الزام لگایا جاتا ہے۔ سو آپ یہ کہہ رہے ہیں، میں سمجھ گیا آپ کی بات، آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے آج تک پاکستانی پالیٹکس میں جو ہمارے الحمدللہ لیڈر رہے ہیں، کسی نے کچھ نہیں کیا، اگر الزام لگے گا تو وہ پولیٹیکل ہسٹری کی وجہ سے غلط الزام ہوگا، زرداری صاحب پر جے آئی ٹی بنی ہے وہ غلط۔ سر آپ تو ایک پولیٹیکل ہسٹری کے گاب میں سارے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ کیونکہ پاکستان میں یہی ہوتا ہے تو اب یہی ہونا ہے۔ میں نے چودھری ظہور الہی کو ڈیفینڈ، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو کرے، اور اسی وجہ سے آپ میاں صاحب کو بھی کر رہے ہیں۔ میں نے چودھری یہ ولی خان کو ڈیفینڈ کیا، اور وہ میں نے تو ایگزامپلز کے طور پر یہ کہا ہے کہ ہم جب پیچھے مڑ کے ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان میں مقدمات بنتے رہے ہیں پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ۔ اب اگر آپ میرے سے یہ پوچھیں کہ جی کسی نے ایک قیدی ہے اس کو آپ اسپیشل ٹریٹمنٹ کیوں مانگ رہے ہیں، بالکل آپ کا سوال صحیح ہے، سر آنکھوں پر بالکل صحیح ہے۔ What arguments can I present? I have no arguments other than the one that you are presenting. But میرے لیے ایک ان کا کیس اس لیے ڈیفرنٹ ہے کہ he is a political prisoner. آپ اس کو ڈس ایگری کر لیں جو بھی ہے، پولیٹیکل پریزنر ہے وہ۔ دیکھیے نواز شریف کو سزا تو ہو چکی ہے کورٹ سے، اب اس کے اوپر تو ہمیں کہانیاں سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہی از کنوکٹڈ، وہ سزا کاٹ رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ 3 ٹائم پرائم منسٹر، ان کو صحت کے لیے سہولیات تو ملنی چاہیے۔ اچھا، اب سب سے پہلے بات آتے ہیں کہ جو کنوکٹڈ ہے، جس کے اوپر جو بھینس چوری ہو یا بکری چوری ہو یا پیسہ چوری ہو، جس کے اوپر جرم لگ جائے، جس کو سزا ہو جائے کورٹ سے، وہ کرمنل بن جاتا ہے، اسی بات کی وہ سزا کاٹتا ہے۔ اب آپ اس کو کہہ دیں کہ بھینس چوری والا چونکہ ذرا کم درجے کا چور ہے، اور جس میں غلط ایف آئی آر ہے، دیکھیں اس میں ان کی بات اس حد تک درست ہے بی بی کہ اس ملک میں سیاستدانوں کو سزا دینے کے لیے عجیب و غریب قسم کے کیس بھی بنائے گا۔ اس ملک کے سیاستدانوں جو اس ملک کے ساتھ کیے نا، ان سٹیٹس کو والوں نے ایسا دشمن بھی اس ملک کے ساتھ نہیں کرتے، لہٰذا یہ ایک الگ آرگیومنٹ ہے کہ آپ ہر وقت پولیٹیکل اوور لیپ لے لیتے، کور لے لیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بچاؤ، جی پتہ نہیں، لیکن اس کی بھی ہسٹری ہے نا، کور کی ہسٹری ہے ایک۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ ٹھیک ہوا تھا، چلے میں ان کا سوال آپ سے پوچھتا ہوں۔ جب ذوالفقار علی بھٹو جب ان کو وہ کیا گیا تھا، شہید کیا گیا تھا، یا ان کو ضیاء الحق صاحب کی بعد جب یہ سارا ہوا تھا، یہ تو آپ ان کا جھگڑا ان سے پوچھے جو اس وقت آپس میں بھائی بھائی بنے ہوئے ہیں، دونوں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، یہ آپس میں خود ایک دوسرے کو بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک دوسرے کا کیا کیا ہے۔ میں تو بلاول بھٹو کا آپ کو جواب دے سکتی ہوں جو زبردستی کا بھٹو بنا ہوا ہے، جس کے پاس جواب کوئی پولیٹیکل کیریئر نہیں ہے، ایکسپیرینس نہیں ہے، آج تک کوئی سٹرگل نہیں کی ہے، پلیٹ میں رکھے حکومت مل جاتی ہے۔ لیکن آئی وانٹ ٹو کم بیک ٹو نواز شریف کہ ایک کنوکٹڈ کرمنل ہے، اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ بھینس چوری والا چونکہ بیچارہ ذرا پرلے درجے کا یا غریب وہ ہے، اور چونکہ انہوں نے زیادہ پیسہ لوٹا ہے تو ان کو زیادہ پریولیج یا پریجوڈیس ان کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ اس کے اوپر سیاست کون کرا ہے؟ اس کے اوپر مکمل سیاست پی ایم ایل این کری ہے نواز شریف کی صحت کے اوپر۔ کیا انہوں نے واقعی اس کو مریض سمجھا؟ کیا ان میں سے کسی نے واقعی ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ میاں صاحب یہ جو آپ کو اتنی لمبی بیماریاں ہیں، کیا یہ واقعی آپ کے لیے خطرہ ہے، یا اس کے اوپر سیاست ہو رہی ہے؟ اور سیاست کون کر رہا ہے؟ ان کے ایک آپ ان کا جو ایکس منسٹر ہے، یا ان کی آج ان کی بیٹی صاحبہ نے بھی فرما دیا کہ جی مجھے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ تو اگر یہ سمجھتے کہ ان کے ساتھ ایک الگ سلوک کیا جائے، وہ نہیں ہو سکتا ہے، الگ سلوک نہیں ہونا چاہیے، آپ کر رہے ہیں، کیا بات کر رہی ہیں؟ میں تو کہہ رہی ہوں کہ میں ڈیرہ غازی خان جیل کے اندر گئی ہوں، میں جا کے قیدیوں سے ملی ہوں، جب قیدیوں کے ملنے کے لیے جمعرات کا دن ہوتا ہے نا کاشف عباسی صاحب،
عام قیدی نیچے زمین پہ بیٹھے ہوتے ہیں, چاہے 90 سال کا بزرگ ہو, چاہے 16 سال کا لڑکا, نیچے خالی فرش پہ بیٹھے ہوتے ہیں, نیچے انہوں نے آنکھیں کی ہوئی ہوتی ہیں, اور ان کے جو لواحقین آتے ہیں چیزیں پکڑاتے ہیں. جیل میں یہی ہوتا ہے ویسے, ملاقات والے دن ہی ملا, لیکن زبیر صاحب نے کنسیڈ کر دیا کہ کیونکہ قانون یہ ہے تو میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا. اب میں پریولیجز کی بات کر رہی ہوں نا, یہ پریولیجز کہہ رہے ہیں تو آپ دے رہے ہیں نا پریولیجز, یہ تو نہ کہہ کہ نہیں دے رہے ہیں. کتنا چاہتے ہیں میں زبیر صاحب کیونکہ وہ آپ نے فیصلے کا ذکر کیا تھا تو میں نے فیصلہ منگا لیا ہے, عزیزیہ اسٹیل کمپنی لمیٹڈ. اس میں جج صاحب یہ لکھتے ہیں انڈر سیکشن 9A5 آف نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس read with section 14C thereof, as per the charge frame for holding and being the true and real beneficial owner of the assets, Azizia Steel Limited and HME, and related remittances beyond his known sources of income, as he failed to establish contrary thereto. As such, he is held guilty for the offence of corruption and corrupt practices, and accordingly convict him under section 10 of National Accountability Ordinance 1999. So آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ پیسے 88% پر نہیں, پیسے منی ٹریل, یہ پیسے ان کے ہیں, وہ بے نامی اونر ہیں, اس کے یہ سزا ہے. ایک دیکھیں نا, there is a point, اس پہ لاجک انہوں نے یاد, اس پہ 88% لے کے آئے ہیں, لیکن بٹ 88% سے ہی انہوں نے آ کے 23 دفعہ, اگر آپ پورا پڑھیں گے, یہ assumption اور presumption یوز کیا ہے. پوائنٹ اس کیس میں نے یہ کنوکشن, یہ سر, یہ opinion کا سوری, یہ دیکھیں انہوں نے کہیں یہ اسٹیبلش نہیں کیا کہ یہ ان کی کمپنی ہے, انہوں نے پریزمپشن کے بیسس پر کیا ہے, انہوں نے پریزمپشن. اور اگر یہ صحیح تھا تو پھر ایف بی آر نے ٹریٹمنٹ کیوں ڈیفرنٹ دی ہے؟ ٹھیک, لیکن سر ایف بی آر نے یہ نہیں دیکھنا, زبیر صاحب, ایف بی آر نے یہ نہیں دیکھنا کہ پیسے کا سورس کیا ہے. ایف بی آر نے دیکھنا ہے, اس نے دیکھنا ہے, ایف بی آر نے دیکھنا ہے. یو آر رانگ. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں, بالکل سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک بزنس دبئی سعودیہ میں سیٹ اپ ہوا ہے اور اس سے میرا بیٹا مجھے پیسے دیکھ رہا ہے, تو ایف بی آر نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کا سورس کہاں ہے, منی ٹریل کیا ہے اس کی. نو ایگزیکٹلی, اس نے تو نہیں دیکھنا, اس نے تو خالی دیکھنا ہے کہ پیسے آئے, پیسے ڈکلیئر ہوئے, پیسے ڈکلیئر ہو گئے, گفٹ کے اندر ہیں. انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ اسٹیل مل سیٹ اپ کیسے ہوئی تھی. ایف بی آر, کاشف پلیز یار, میری اور آپ کی اس میں تھوڑا سا فائنینشل انڈرسٹینڈنگ میں ڈفرنس ہے. ایف بی آر نے ضرور یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ ان کے اپنی انکم ہے یا یہ خالی ریمیٹنس ہے. جب انہوں نے یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ بالکل دیکھنے, اگر ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے تو ہاؤ کین دے ارائیو ایٹ اے کنکلوژن. سر میں آپ کو 2 کیسز بتا سکتا ہوں, میں معافی چاہتا ہوں, میں 2 کیسز آپ کو بتاتا ہوں, منشا صاحب کا کیس اور ایک ایان علی کا کیس. اس میں دونوں کیسز میں, ایک کیس میں یار ایان علی اور منشا کے کیسز میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں, میں صرف یہ آپ میری بات سنے بغیر کیسے کہہ سکتے ہیں کہیں بھی نہیں, کہیں بھی نو, میں کیا کہہ رہا ہوں سر, میں کیا کہہ رہا ہوں, کہیں بھی یہ اچھا بولیں. میں یہ کہہ رہا ہوں اس کیس میں ایان علی کو اور منشا صاحب سے جواب لیا گیا, مانگا گیا, اور ایان علی صاحبہ کو, اور ایک 2 کیسز اور تھے اس وقت کے جس میں کہا گیا کہ آپ اس پر ٹیکس جمع کرا دیں, کیونکہ یہ پیسے آپ کے پاس سے نکل آئے ہیں. ایان علی صاحبہ کے پاس جو ملینز آف ڈالرز نکلے, یا 5 لاکھ تھا یا 10 لاکھ تھا, اس میں کہا گیا کہ آپ اس کے اوپر ٹیکس جمع کریں. یہ نہیں کہا گیا پہلے یہ بتائیں آپ کے پاس یہ پیسے آئے کہاں سے. نہیں, لیکن میاں صاحب کو یہ نہیں کہا گیا نا کہ آپ کے پاس یہ پیسے نکلے, آپ ٹیکس جمع کرائیں. This is the difference. ظاہری بات ہے, ایکس وہ بھی رہے ہیں, گورنر بھی رہے ہیں. نہیں, ایک سیکنڈ, یہ انہوں نے چودھری ظہور کی بات کر لیجئے گا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, آپ نے یہ کہا کہ وہ پارلیمنٹ سے 3 دفعہ خطاب کریں, اور وہ 3 دفعہ خطاب میں نواز شریف صاحب کی طرح یہ کہے کہ الحمدللہ یہ پیسہ ہمارے یہاں سے آیا قطری خط کے ذریعے, اور پھر جا کے کورٹ میں, سپریم کورٹ میں جا کے یہ کہے کہ جو میرا پارلیمنٹ کے فلور پہ جواب تھا وہ جھوٹا تھا, وہ غلط تھا, وہ سیاسی بیان تھا, اور پھر قطری خط سے خود مکر جائے جو ایک آخری ایویڈنس تھی. وہ کہتا تھا کہ میرا نہیں ہے قطری خط, ایک ایویڈنس تھی نا, تو اس کے کہا جی میرے بچوں سے پوچھ لیں. اب مجھے بتائیں کہ کیا چودھری ظہور کو اتنا موقع ملا تھا؟ جی ہاں, میں جواب دے دوں. کورٹ نے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا فیصلے میں. کورٹ نے ان کو کہا ہے کہ آپ کو اکاؤنٹ ریسیویبل دکھانا تھا, آپ نے نہیں دکھایا, اس لیے آپ ڈسکوالیفائڈ ہے. وہ جو آپ ریفرنسز دے رہی ہیں نا, وہ اس سے کوئی فیصلے کا تعلق, وہ سپریم کورٹ میں تھے, وہ سپریم کورٹ میں تھے, اور سپریم کورٹ نے جو میاں صاحب کو سزا نہیں دی, میاں صاحب کو صرف نااہل کیا تھا. اینیویز آئی تھنک کاشف لیٹس موو آن. میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا. مجھے یہ بتائیے, اب جو پرابلم ہے ساری, آج شہباز صاحب نے بھی بات کی, آج حمزہ شہباز نے بھی بات کی, آپ کو کیا غلط ٹریٹمنٹ لگ رہی ہے گورنمنٹ کی؟ وہ کہتے ہیں جی حکومت ذمہ دار ہے, حکومت نہیں کر رہی ہے, حکومت کو یہ کرنا چاہیے. حکومت کہتی ہے اگر آپ کو کورٹ, جی آپ سے اگر کورٹ ضمانت دے دے, ہم تو ECL سے بھی نام نکال دیں گے. اور بتائیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے ڈیفرنٹ سٹیجز ہیں.
شروع میں پہلے 4-5 جو بورڈ بنے تھے کلیئرلی اس وقت حکومت پنجاب نے اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کیا. دیکھیں اگر ہارٹ کی بیماری کہا جا رہا ہے, آپ ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں وہ ایک الگ نہیں بالکل بیمار ہے, گائنیکالوجسٹ اس کو ہیڈ کر رہا ہے یار, گائنیکالوجسٹ اس کو ہیڈ کرنا کیوں کر رہا ہے آپ کو پتا؟ از اٹ ناٹ سم کائنڈ آف اے جوک؟ آپ کو پتا کیوں کر رہا ہے سر؟ مجھے نہیں پتا, آپ بتا. آپ کی پارٹی میں جب اکانومی کی میٹنگ ہوتی ہے سر, اس کو میاں صاحب کو تو اکانومی کا اتنا نہیں پتا, وہ ایم ایس ہیں ہاسپٹل کے. سنیں, آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی سر, سن لیں, ایم ایس ہیں ہاسپٹل کے, ان کے بورڈ میں جتنے لوگ ہیں سارے کارڈیولوجسٹ ہیں, لیکن اس کو ہیڈ کرے گا ایم ایس ہاسپٹل کا, جو ہیڈ ہے اس ہاسپٹل کا, جو سی ای او ہے اس ہاسپٹل کا. اینی ویز نہیں, اس کا جواب دے دیں. آپ کو لگتا ہے یہ لاجیکل ہے کہ نہیں؟ نہیں, دس از ناٹ لاجیکل. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں, اچھا ٹھیک, آپ کے لیے لاجیکل نہیں. اگر ایک طریقہ کاری ہے سر کہ میاں صاحب کا جو بھی بورڈ, اگر گائنیکالوجسٹ کیسے ڈٹرمن کر سکتا ہے یار سر, ہی از اونلی ہیڈنگ the board. آپ لوگ دیکھیں, دس از دا پرابلم. میں نے پہلے سوچا اور میں اس آرگومنٹ کو لے کر بڑا چلتا رہا آپ لوگوں کے کہ یار یہ باقی بات ٹھیک ہے, گائنیکالوجسٹ کیسے کر سکتا ہے. بورڈ بنا سر, بورڈ میں 5 کارڈیولوجسٹ ہیں, سارے کے سارے کارڈیولوجسٹ میاں صاحب کا وہ چیک کریں گے, لیکن اس بورڈ کو صرف ہیڈ کر رہا ہے وہ آدمی جو اس اسپتال کا سربراہ ہے, وہ گائنیکالوجسٹ ہے اس کی. لیکن میرے نزدیک اگین دیکھیں, میں تو میڈیکل ایکسپرٹ ہوئی نہیں سر, میں تو آپ کو صرف لاجیکل, میں صرف آپ سے لاجیکل کامن سینس کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا. میں بھی کامن سینس کی بات کر رہا ہوں جی. اگر دیکھیں نا کاشف, اگر آپ دنیا میں کہیں بھی کہیں گے یہ کہ گائنیکالوجسٹ اگر ہیڈ کر رہا ہے بورڈ کو, گائنیکالوجسٹ کیوں کر رہا ہے بھائی؟ کیونکہ ہیڈ آپ بتا دیں ہاسپٹل کا ہیڈ. بھائی آپ یہ کہہ رہے نا, نہیں کیوں ہیڈ بھائی, ایک ہاسپٹل ہے اس میں الگ الگ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, برین سرجری کا الگ ہے, پیٹ کے درد کا الگ ہے, ہر چیز کا الگ ہے. کیوں اس کو گائنیکالوجسٹ کو ہونا چاہیے بورڈ کا ہیڈ, کیوں ہونا چاہیے؟ ایم ایس ہے ہاسپٹل کا, کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی؟ اگر آپ کے نزدیک یہ فیئر چیز ہے, میرے نزدیک نہیں فیئر نہیں, پروسیجرل چیز ہے یہ. اٹ از ناٹ اباؤٹ فیئر اور انفیئر. آپ لوگ آپ کا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں, اور میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ اب ہم کیا میں ڈسکس کروں اس چیز میں. سر میں تو آپ کو صرف وہ بتا رہا ہوں جو فیکچل گراؤنڈ کی پوزیشن ہے کہ اس لیے انہوں نے ہیڈ کیا کیونکہ وہ اس اسپتال کے ایم ایس ہیں جس اسپتال میں میاں صاحب گئے ہیں, اور وہ کیونکہ سربراہ ہیں. کل آپ کہیں گے دیکھیں یہ نہیں ہوا, وہ جس میٹنگ میں بھی بیٹھیں گے, جو رپورٹ بھی ہوگی, اسی آدمی نے سارے فیصلے کرنے. فیصلہ کارڈیولوجسٹ نے نہیں کرنا, فیصلہ جو بھی ہوگا وہ ایم ایس کے پاس جائے گا. That's the problem. خیر لیکن یہ ایک اور بحث ہے. قاسم میں سوال کرتی ہوں, مرتضیٰ صاحب بھی میرے پاس ہیں. ایک سیکنڈ, کامن سینس پریویل کرتی ہے نا. شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اگر میرے بھائی صاحب کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار عمران خان ہوں گے. تو کامن سینس پریویل یہ کرتی ہے کہ 30 سال آپ کی حکومت رہی ہے, آپ خود چیف منسٹر 3 دفعہ پنجاب کرے, اس وقت آپ کے بھائی صاحب پنجاب میں قید ہیں, تو قوم آپ سے سوال کرتی ہے کہ 30 سالوں میں آپ نے ایک ڈھنگ کا ہاسپٹل نہ بنایا جو آپ کے بھائی صاحب کا وہاں سے علاج ہو سکے. کامن سینس کوئی گل نہیں, آپ سے پوچھ لیں گے, لیکن آر آئی سی ہے, I know RIC is a good hospital. یہ انہی کے دور میں بنا, راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی بڑا اچھا ہسپتال ہے. ڈاکٹر عدنان شامل ہے جو ان کے پرسنل معالج ہیں, وہ ان سے پوچھ کے راولپنڈی میں ہے, اچھا ہے. اس میں عظمت سعید شیخ صاحب کا سٹنٹ اس میں پڑا تھا, اسحاق ڈار صاحب کا سٹنٹ اس میں پڑا تھا, اور یہ انہی کی حکومت میں بنا. یہ مت کہیں کہ اسپتال نہیں ہے, تو پھر وہ لندن کا پرابلم ہے, وہ اسپتال کا پرابلم نہیں. بات تو ہے نا کہ پرابلم کوئی اور ہے نا, لندن کا پرابلم ہے, پاکستان کا پرابلم مرزا وہاب صاحب آپ لائن پر ہیں, زبردستی ہم پہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ مرزا صاحب جی جی, یو آر اے بائی اسٹینڈر ان دس کیس پرٹیکولرلی. آپ دور سے بیٹھ کر یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں جو حکومت اور پی ایم ایل این کے درمیان ہو رہا ہے. آپ کو لگتا ہے حکومت ذمہ دار ہوگی میاں صاحب کو کچھ ہوا تو؟ لیکن کاشف صاحب پہلے تھوڑا سا میں شروع میں زرداج بی بی کی بات سن رہا تھا, جو کامنٹس میں نے بلاول صاحب کے بارے میں دیے میں سمجھتا ہوں وہ غلط ہیں. اس طرح کی باتوں سے کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے. یہ جو پرسنلائز بلو دا بیلٹ بات کرنے کا ایک رواج پی ٹی آئی نے پاکستانی سیاست میں انٹروڈیوس کیا, یہ غلط ہے. میں سمجھتا ہوں نیشنل ٹیلی ویژن پہ اگر کوئی وفاقی وزیر اس طرح کی بات کرے گا کسی بھی شخص کے بارے میں, وہ غلط ہے. میں سمجھتا ہوں اس طرح کی چیزوں سے ان کو آپ, اگر آپ کا بھی کام تھا کہ روکیں, کیونکہ یہ جو معاملات اس وقت اس ملک میں ہیں, آپ کو نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے کہ لوگ مل بیٹھ کر معاملات کو حل کر سکے, پالیسیز بنا سکیں. اگر حکومت کی طرف سے اس طرح کا رویہ ہوگا. سر میں معافی چاہتا ہوں, میں نے سنا نہیں, میں اس ٹائم کس رویے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ انہوں نے جو بلاول صاحب کے بارے میں کامنٹ کیا کہ کوئی سیاسی اسٹرگل نہیں ہے کہ کہاں سے وہ آ گئے, یہ باتیں میں سمجھتا ہوں وہ چھوڑ دیجئے. وہ اپنی لیڈرشپ کے بارے میں بات کریں تو ٹھیک ہے, دوسرے کی لیڈرشپ چھوڑ دیجئے. میں سمجھتا ہوں غلط ہے. اگر میں خان صاحب کے بارے میں اس طرح کی بات کروں گا
تو میں سمجھتا ہوں آپ کے کام کا آپ کے مرزا بھائی ایک اور کلیریفائی کر دیں, یہ ابھی کہا انہوں نے پروگرام میں؟ جی ابھی کہا انہوں نے. میں سوری میرے سے مس ہو گیا کہ میں کاغذ پڑھ رہا ہوں. نہیں, آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ بھٹو صاحب کے سیاسی اس کے قتل کے بارے میں بتایا. میں نے کہا میں بھٹو صاحب کی عمر کی تو پیدا نہیں ہوئی تھی, میں اپنے سے جو میرے سے چھوٹے ہیں یا جو میرے دور کے اندر پیدا ہوئے, میں بلاول بھٹو زرداری کی سیاست کے بارے میں بات کر سکتے ہوں. ابھی مرتضیٰ وہاب صاحب نے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا کہ جو ملک اور دنیا کے اندر ہو رہا ہے, جو نیریٹو ہے, پرسنل اس پہ نہ جائیں. تو یہ جو ابھی پاکستان اور انڈیا کا واقعہ ہوا, یہ جو ہماری ٹینشن رہی فیٹف سے جو ہم نکلنا چاہ رہے, ہمارا ایک نیریٹو دنیا کے اندر ایک اسٹیبلش ہو گیا کہ پاکستان جو ہے سن لیں کہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر پاکستان جو ہے وہ عمل کر رہا ہے. تو اس وقت بلاول بھٹو زرداری نے جو دنیا کے اندر ایک وہ امیج دنیا کو کہ پاکستان اٹ سیلف ٹیررسٹ ہے, تو یہ کس کو سرو کر رہے تھے؟ میں تو اس کا سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں, کس کا مفاد ان کو پیارا تھا؟ پوچھنا کہ آپ کر رہے ہیں یہ پاکستان کو دہشت گرد کہنا نہیں ہے. یہ سوال اس ملک میں پہلے بھی پوچھے جاتے رہے, آگے بھی جب تک اس چیز کو ٹھیک نہیں کریں گے. دیکھیں قلعدم تنظیمیں ہیں اس ملک میں کام کرتی ہیں, کیا یہ سوال پوچھنا غلط ہے کہ آپ نے کیا کیا؟ پھر یہ سوال بھی پوچھنا ہے نا کہ جب 5 سال ابھی ان کی حکومت تھی تو انہوں نے کیا اس کے خلاف ایکشن لیا؟ چلیے میں بریک کے بعد پوچھ لیتا ہوں. مرزا صاحب اس کا بھی جواب دیجیے گا اور اس کا بھی جواب دیجیے گا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک بعد واپس آتے. ویلکم بیک ناظرین. مرزا وہاب صاحب, بی بی بلاول صاحب کے بارے میں کہہ رہی تھی ان کی سٹرگل کے بارے میں, سو آپ اس کا جواب دینا چاہتے ہیں؟ ایک یہ بھی مرتضیٰ صاحب سے یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ بلاول صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ اس وقت جو قومتی سلامتی کے مسائل ہیں, اس وقت ان کو یہ بات دنیا میں جا کے کہنی چاہیے تھی جب انڈین ٹی وی نے بلاول بھٹو زرداری کا پورا نیریٹو بتایا کہ بیسکلی جو ہم نے جو پاکستان میں جو بھی ایگریشن ہوا تھا, پاکستان جو پیس کی باتیں کر رہا تھا, وہ سارا نیریٹو ڈاؤن کرنے کے لیے. تو کیا قومی سلامتی کے اس تھریٹ کے ٹائم پہ بلاول بھٹو زرداری کو یہ انگریزی میں جا کے بات کرنی چاہیے تھی دنیا کے سامنے؟ اور اپنے دور میں انہوں نے کتنے عزیر بلوچ سمیت کتنے جو وہ تھے یہ ٹیررسٹ گروپ تھے, کس کو انہوں نے وہ کیا تھا, بین کیا, یا کس کے خلاف انہوں نے ایکشن لیا؟ ٹھیک, میں ایک مرزا صاحب آپ کی بات کرنے سے پہلے ایک ایکسپلینیشن بھی ہے, تھوڑی سی کریکشن بھی ہے. جیسے میں نے پہلے کہا, میں زبیر صاحب کو بتا رہا تھا کہ اصل میں جو کارڈیولوجسٹ تھے زبیر اکرم صاحب, وہ ہیڈ کر رہے تھے میاں صاحب کے بورڈ کو. ہیڈ نہیں کر رہے تھے, وہ تھے جو کارڈیولوجسٹ کی ٹیم کو ہیڈ کر رہے تھے. لیکن عارف تجمل صاحب تھے جو کہ ایڈمنسٹریٹو ہیڈ تھے اس کے, صرف ایڈمنسٹریٹولی وہ اس بورڈ کو ہیڈ کر رہے تھے. اصل میں یہ نہیں تھا کہ ایک بورڈ کا جو, اور دو چیزیں, ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پرنسپل ہیں علامہ اقبال کالج کے, وہ ہیڈ بھی چکے ہیں, ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہیں اس اسپتال کے, اس لیے وہ ہیڈ کرتے. جی مرزا صاحب تھوڑا ٹائم دیجیے گا کاشف صاحب, بیکاز بیوی نے کافی باتیں کی ہیں. دیکھیے پی ٹی آئی کے دوستوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب حکومت میں آپ ہوں گے تو آپ تنقید سے مبرہ نہیں ہو سکتے, تنقید کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا. اور اگر کوئی سیاسی لیڈر فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑا ہو کے آپ کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے ایسے پوائنٹس کے اوپر جہاں پر اس کو حکومتی پالیسی میں تضاد نظر آتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں وہ سیاسی لیڈر اپنا بنیادی فرض ادا کر رہا ہے. اگر حکومت کا نیریٹو ہے کہ وہ نیشنل ایکشن پلان کو امپلیمنٹ کرنا چاہتی ہے, تو نیشنل ایکشن پلان کو کاشف عباسی صاحب امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو مجاز اتھارٹی ہے وہ انٹیریئر منسٹری ہے. انٹیریئر منسٹری کے اگر وزیر کی سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس کے اندر وہ خود حکومت کے منافی بات کر رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں ایک اپوزیشن کا لیڈر کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وزیر اعظم کو بتائے, نشاندہی کرے کہ آپ کے وزراء کیا کر رہے ہیں. اگر آپ کا وفاقی وزیر خزانہ جس کا کام ایف اے ٹی ایف پہ پاکستان کے کیس کو لڑنا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے, کمیٹی آف نیشن کے سامنے, اگر اس کی تصاویر سوشل میڈیا پر آتی ہیں, میڈیا پر آتی ہیں جس کے اندر وہ اس طرح کی تنظیموں کے ساتھ روابط ہیں اور چیزوں کو لنک نظر آ رہا ہے, اگر اپوزیشن لیڈر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے تو کوئی غلط بات کرے, اس کے اوپر آپ الزام تراشی اس طرح کریں گے. اگر ایسی تصویریں تو کرنا کیا چاہیے؟ کاشف صاحب میں گزارش کروں نا, دیکھیں آپ اس شخص کے اوپر الزام لگا رہے ہیں بلاول صاحب کے پاس کہ جب لاسٹ ایئر پاکستان انڈیا کی ٹینشن بڑی ہائی تھیں اور انڈیا بڑا پروپیگنڈا کرا تھا پاکستانی آرمی کے خلاف, تو بلاول صاحب جب ڈیووس گئے اور ایک انڈین صحافی نے ان سے انٹرویو لیا اور پاکستانی آرمی کے خلاف سوال پوچھا, تو بلاول صاحب نے بڑا کیٹیگوریکل جواب دیا, بڑا ڈیفائنڈ جواب دیا کہ ہو آر یو ٹو کوسچن مائی آرمی, پاکستان آرمی از مائی آرمی, آئی ول اسٹینڈ بائی مائی آرمی. آپ اس بندے کی لائلٹی چیلنج کر رہے ہیں. نہیں, لائلٹی کوئی نہیں چیلنج کر رہا سر, میں تو صرف اس کے حق میں ہی نہیں کہ کسی کی لائلٹی کوئی چیلنج کرے کہ یہ پاکستانی اور یہ اینٹی پاکستانی. عباسی صاحب آپ نہیں, میں اگری کرتا ہوں, گل جیسے خواتین یا باقی لوگ جو ہیں جس طرح کی باتیں کرتے ہیں, ذرا میری بات سنیں. عمران خان صاحب
جو آج مودی سے بڑی ریلیشن شپ بنانے کی بات کریں, امن کا پیغام دے رہے ہیں, کیا یہ عمران خان صاحب جو کہ ماضی میں نواز شریف کے اوپر الزام لگاتے تھے مودی سے ریلیشن شپ کے اوپر, کیا یہ عمران خان صاحب دلی نہیں گئے تھے؟ کیا انہوں نے مودی سے ملاقات نہیں کی تھی؟ کس کیپیسٹی میں انہوں نے ان سے ملاقات سر یہ تو الزام بلاول صاحب نے بھی لگایا تھا نا مودی کا یار کا, وہ تو میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اس طرح کا پروپیگنڈا بار بار کرتے ہیں اور اپنا پروپیگنڈا کرنے کے لیے بلو دا بیلٹ الزامات کرتے ہیں. سر یہ 3 وزیروں والی پہلے اس پہ آ جائے, ٹھیک آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ اس میں آتا ہوں آپ کے پاس. اب 3 وزیروں کو فارغ کرنا ہوگا. Complete and then you can respond. You make statements which are below the belt, which are crass, which are unlike a political leader. I am sorry, you should not be talking like this. ٹھیک ہے. There should be grace in politics, BB. گریس پلیز. آپ کے لیڈر کے اندر گریس نہیں ہے, اس نے اسی چیزوں کو تلقین کیا آپ لوگوں کے اندر. جہاں تک گریس کے اور اس کی بات کی ہے نا, گریس جو زرداری صاحب میں یا پھر بلاول بھٹو میں یا مراد علی شاہ صاحب میں جس طریقے کے یہ لوگ الفاظ استعمال کرتے ہیں خواتین کے بارے میں, پرائم منسٹر صاحب کی بیگم کے بارے میں, اور یہ ان سے جا کے ملے ہیں جنہوں نے محترمہ بینظیر This was below the belt. یہ ان سے پوچھیں, پی ٹی آئی does not do that. پی ٹی آئی کے لوگوں میں جتنی گریس ہے, اور میں حیران ہوں مرتضی وہاب صاحب نے کی, اور میں حیران ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جس طریقے کی لینگویج آج کل استعمال کرے, خدا کا قسم اس طرح تو گوال منڈی میں بھی کوئی اس طرح کی سڑک چھاپ کی اردو زبان استعمال کی جاتی. بھائی برقعے کے بارے میں بات کرنا, پرائم منسٹر کے بارے میں, اسد عمر صاحب کے بارے میں بات کرنا, یہ تو پرسنل اس کے چلے گئے. I was expecting کہ باہر سے پڑھا لکھا کہ کوئی گریس دکھائے گا, کوئی رسپیکٹ دکھائے گا خواتین کے بارے میں. عمران صاحب بھی باہر سے پڑھے ہو نا, شلواریں گیلی کرنے کا الزام پرائم منسٹر عمران خان نے آج تک کسی خاتون کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. انفیکٹ محترمہ بینظیر بھٹو کو ہماری پی ٹی آئی, آپ پلیز مراد علی شاہ کے, بلاول بھٹو زرداری کی ذرا مثال دے دینا, آپ نکال لینا, مثال دے دیں, آپ اسد عمر صاحب کے بارے میں مجھے ایک مثال دے دینا جی. اسد صاحب کا میں جانتا ہوں, شیخ رشید صاحب کے بارے میں بڑی غلط زبان استعمال کی. خاتون کے بارے میں بتائیں, خاتون کے بارے میں بھی کی انہوں نے, جس ٹائم ان کی شادی ہوئی تھی تب شیلا رضا کی اور بلاول بھٹو کی ساری آپ باتیں نکال لیں, آپ نکال لینا وہ والی ساری جس طریقے سے بات کی. تو میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ ینگ ہے کہ شاید اپنی والدہ کے اس کے اوپر چلے گا, اور بینظیر بھٹو کے بارے میں غلط زبانوں کو جتنا ہم لوگوں نے ڈیفینڈ کیا, کیونکہ ہماری خواتین کی جتنی عزت ہوتی ہے ہم اس لیے ان خواتین کی عزت کرتے, تو آئی ایم ریئلی سوری, آئی ٹوٹلی ڈس ایگری ود مرتضی وہاب صاحب کہ یہ اس طریقے کی زبان استعمال کریں گے. میرا پروگرام میں نے تو بات کرنی تھی کل کے بارے میں. دیکھیں کاشف صاحب, یہی پرابلم ہے پی ٹی آئی کا. دس از انفارچونیٹ. بی بی کے بارے میں جو ابھی ان بی بی نے خاتون نے بات کی, نہیں یہ نواز شریف نے کی تھی, ہم نے نہیں کی تھی. سنیں نا, اب دیکھیں بات سنیں, آپ کو جب اپنا موقع ملے آپ بات کر رہے ہیں, لیٹ می کمپلیٹ. جی کوئی ایک سٹیٹمنٹ بتا دیں بلاول صاحب کا خان صاحب کی بیگم صاحبہ کے بارے میں. کوئی ایک سٹیٹمنٹ نہیں. بلکہ میں ایک چیز ایڈ کر دوں, یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جس میں اگر اپنی پارٹی کا کوئی آدمی کسی اپوزیشن خاتون کے ممبر کے بارے میں بات کرے تو اس سے بھی, اس کے بارے میں بھی آپ, وہ پتافی صاحب نے کہا تھا شاید سندھ اسمبلی میں, اور اس پر بھی بڑا سخت ایکشن لیا جاتا ہے. بلکہ مذہب کا استعمال, آپ کے فیصل واڈا صاحب کی اگزامپل ہے, I commend what بلاول بھٹو پوزیشن that he took, کہ یہ مذہب اور اس طرح کی سیاست میں پیپلز پارٹی کم از کم اب تک چند لوگ ہیں ابھی بھی, میں معافی چاہتا ہوں, جو ان چیزوں پہ پالیٹکس کرتے ہیں, بٹ بلاول کے لیول پہ اور لیڈرشپ کے لیول پہ پالیٹکس نہیں ہوتی. یہ بات کم از کم میں اس پارٹی کے بارے میں کہہ سکتا ہوں. میری ایک سیکنڈ بات سنیں, میں نے جہاں تک بلاول بھٹو کی بات کی نا, ابھی انہوں نے کہا بلاول بھٹو کی جو خاتون کے بارے میں کبھی انہوں نے بیان نہیں دیا, میری نظر سے نہیں. مراد علی شاہ صاحب کے, ان کے, شیلا رضا کے, ان سب کا ایک ہی شیلا رضا صاحب اکثر بات کر جاتی ہیں وہ, لیکن وہ اپنی ذات کی بات کرتی ہیں. جی میں صرف ایک سیکنڈ, انہوں نے جواب دینا آپ کا. ایک سیکنڈ, جب آن کیمرہ بریفنگ دی گئی, زرداری صاحب اس میں موجود تھے نا, جو آرم فورسز کی طرف سے ابھی انڈیا اور پاکستان کے ٹینشن کے اوپر جو بریفنگ دی گئی, اس میں زرداری صاحب نے جو باہر بیان دیا اور جو کہا, انہوں نے کہا کہ جی ہم ٹرسٹ کرتے ہیں. اب نیریٹو کیسے چینج ہو گیا اچانک سے جو انہوں نے بلاول اس کا کہا, اب وہ اینٹی پاکستان کیسے ہو گیا؟ So it means they don't trust us. It's not anti-Pakistan. Questioning some policy is not anti-Pakistan. جی مرزا صاحب. کاشف صاحب دیکھیں, آئی ایم ویری گلیڈ کہ آپ نے ٹی وی پر ہی ان خاتون کو کوشچن کیا, کاؤنٹر کیا کہ کوئی چیز ثابت کریں گے اگر بلاول صاحب نے صحیح ہو, اور یہ خود پیچھے, یہ پھر میری بات سنیں نا, آپ ٹی وی آپ خاموش ہو جائیں, آپ وزیر ہوں گی, آپ ڈیرہ غازی خان سے الیکٹ ہو کے آ گئے, بٹ آپ خاموش ہو جائیں, ہماری بات سن لیجیے آپ پلیز, ہیو سم پیشنس. جی مرزا صاحب, I can make sweeping statements about Murad Saeed. I will not.
I can make sweeping statements about Imran Khan now. I will not. My وہ تو politics already does کر not رہے ہیں. pertain You to such said it. things. کاشف صاحب دیکھیں بات یہ ہے تھوڑی سی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے نیشنل ٹی وی کے اوپر. یہ خاتون جو آ کے بات کر رہی ہیں اور پھر بعد میں کہتی نہیں بلاول صاحب نے نہیں کہا, شہزادہ نے کیا دیا, مراد علی شاہ نے کیا دیا, وہ خدا کا واسطہ ہے ذرا رسپانسبلی بہیو کیا کریں. آپ لوگ اب دھرنے پہ نہیں ہیں, آپ لوگ ڈی چوک پہ نہیں ہیں, آپ لوگ حکومت میں آ گئے, نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھیں پلیز, خدا کا واسطہ ہے. قوم آپ کو سن رہی ہوتی ہے, آپ کیا کنوے کریں گے کہ کیا پالیسی یہ لوگ بنائیں گے اگر اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. میں صرف گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان کو جو مسائل درپیش ہیں, آپ کو ایک ایسی حکومت کی ضرورت ہے جو کہ ساری قوم کو ساتھ بالکل ٹھیک ہے سر, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. مرتضیٰ صاحب بلڈ مجھے کر لازماً بریک لینی ہے, ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. زرداری صاحب کی گرفتاری کا کوئی امکان, کل کیوں پنجاب میں لوگوں کو بلایا گیا, یہ سوال پوچھنے تھے لیکن وہ بحث تھوڑی ذاتیات کی چلی گئی. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کرو آپ سے. ویلکم بیک ناظرین. زبیر صاحب, بلاول صاحب کل جا رہے ہیں کورٹ میں, کل پیشی ان کی نیب کے سامنے, مجھے کورٹ میں نیب کے سامنے. مجھے یہ بتائیے کہ زیادتی ہو رہی ہے ان کے ساتھ بھی؟ بلاول کے ساتھ جی جی, پیپلز پارٹی کے ساتھ, زرداری صاحب کے ساتھ. ایک تو بلاول کے ساتھ تو میں بالکل بھی نہیں کہہ سکتا کہ زیادتی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے, بیکاز جب تک وہ, میں نے فرینکلی اتنا ڈیٹیل میں نہیں پڑھا, بٹ مجھے بلاول کا اس حوالے سے ضرور ہے. زرداری صاحب اور بلاول میں ڈفرینشیٹ کر رہا ہوں. بلاول ہیز نیور ہیلڈ اے پبلک آفس, سو میرا خیال ہے وہ, مجھے تو ابھی تھوڑا سا ضرور کویسچن مارک ہے, بٹ وہ کیا کیس ہے ان کے خلاف, کیوں ان کو زرداری صاحب کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں اس کیس میں, مجھے اس کے ڈیٹیلز نہیں پتا. بٹ آن پیپر پبلک آفس ہولڈر کبھی رہے نہیں ہے, تو نیب تو بنا ہی کرپشن کے لیے ہے. کس قسم کی انہوں نے کرپشن کیا ہے, کیا کیا ہے, آئی ہیو نو ڈیٹیلز اباؤٹ اٹ. سو میں ان کو بینیفٹ, سو اگر زرداری صاحب گرفتار ہو گئے تو مسلم لیگ نون ان کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ جی, ساتھ کھڑی ہونے کا کیا مطلب ہے آپ کا؟ جس طرح وہ آپ کے ساتھ کھڑے. نہیں دیکھیں, اگر ایک چیز, دو چیزیں ہوتی ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, جو پاکستان میں ہم ڈسکس نہیں کرتے. ایک ہوتا ہے کہ آپ کیا الزام لگا رہے ہیں اور اس میں حقیقت بھی ہو سکتی ہے, اور دوسرا ہے جو کہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیا ڈیو پروسیس آف لا فالو کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا. اگر ڈیو پروسیس آف لا فالو نہیں کیا جائے گا, اور ایک چیز میں اعتراض آلریڈی بتا دوں, جو پنڈی شفٹ کرنے کا ہے, وہ اس کی کوئی منطق مجھے سمجھ نہیں آئی ہے. کیوں پنڈی شفٹ؟ کیونکہ کہا گیا تھا, عدالت میں کہا گیا تھا کہ ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں کراچی میں, تو اس وجہ سے عدالت نے فیصلہ دیا اس کو پنڈی شفٹ کرنا. I mean, doesn't go well. اور خاص طور پہ میں کاشف اس حوالے سے بتا دوں کہ ایک سندھ میں ریاکشن کے حوالے سے, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پولیٹیشینز ہوتے ہیں, ان کا جو بھی قصور سر وہ ریاکشن دیکھ لیں گے, وہ اس کا پولیٹیکل امپلیکیشنز ہوتی ہیں. دیکھیں جس کے اوپر جو کیسز ہیں, آپ نے کہا کہ بلاول بھٹو کے اوپر کیس غلط ہے یا صحیح ہے, یہ تو کورٹ نے گرفتار ہونے والے یا نہیں, میں نے کلوز کرنا پروگرام. یہ تو کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے. آپ کو کیا